ایک عجیب اور روایت ہے، اور میں نے مختلف انداز میں اس روایت کو دیکھا ہے کہ شیطان ایک مرتبہ دو روایتوں کے اندر، ایک روایت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، دوسری روایت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آیا، کیا کہ میری سفارش کر دو. کیا بات ہے، شیطان کو بھی احساس ہو گیا کیا کہ خدا نے تو مجھے جہنمی بنا دیا ہے، مجھے راندہ درگاہ کر دیا ہے، اب میں تو پکا جہنم میں جلائے جاؤں گا، اگر کوئی راستہ بن سکتا ہے تو جا کر خدا سے معلوم کرو کیسے میں توبہ کر سکتا ہوں. شیطان نے کہا خدا اتنا تواب ہے، خدا اتنا معاف کرنے والا ہے، جسے کہہ بھی دیا تھا کہ راندہ درگاہ ہے، تو رجیم ہے، تجھے نکال دیا گیا ہے. جب آئے نبی خدا اور خدا سے درخواست کی تو خدا نے کہا اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یہ جو مولا حسین کا ہم سنتے ہیں جناب حر کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے، یہ مظہر کبریا ہے، یہ مظہر خداوندی ہے. خدا نے اتنا دروازہ اپنا وسیع رکھا ہے کہ حتیٰ شیطان بھی اگر سچی توبہ کر لے تو اس کی بھی توبہ قبول. کہا کہ توبہ کا دروازہ تو شیطان کے لیے کھلا ہے، اگر وہ اب بھی توبہ کرنا چاہے تو ہم اس کی توبہ قبول کر لیں گے. کہا واقعا نا؟ کہا لیکن سچی توبہ ہو. کہ سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ اچھا، سچی توبہ کے بارے میں بڑے خوبصورت روایت بھی ہے نہج البلاغہ کے اندر. مولا متقیان حضرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں، میں جلدی سے اس روایت کو مکمل کروں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذرا جتنے مذہبی اور دینی لوگوں سے قریب ہو جاتے ہیں نا، وہ کبھی کبھار کہنے لگتے ہیں ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ، فلاں فلاں. تو ایک صاحب مولا متقیان سے ذرا قریب ہو کر کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اچھا، ایک بات بھی ہے، خیر میں بہت ضمنی انداز میں اس کو بیان کر دوں کہ ایک صاحب تھے جو بس میں سوار ہوئے، اور ان کی بس کے اندر ایک خاتون بھی سوار ہوئی. انہوں نے خاتون کو دیکھ کر کہا استغفر اللہ استغفر اللہ. تھوڑی دیر گزری، پھر بس رکی اسٹاپ پر، پھر ایک خاتون سوار ہوئی. انہوں نے دیکھا اچھی خاصی دینی مذہبی شخصیت تھے وہ، ماشاءاللہ سے داڑھی رکھنے والے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کام بھی کرتے رہتے ہیں استغفر اللہ بھی کہتے رہتے ہیں. پھر دیکھ کر کہا استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر تیسرے اسٹاپ پر بس رکی، پھر کوئی خاتون سوار ہوئی، اتری کوئی خاتون، دیکھ کر کہا استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے تو ایک صاحب نے کہا ایک اور استغفر اللہ آیا ہے. تو کچھ کے استغفر اللہ ایسے ہیں زندگی بھر بھی کہتے رہے ایسے استغفر اللہ، ایسی توبہ نہیں ہوتی ہے، سچی استغفار ہو. میرے مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، جب اس شخص نے کہا تھا استغفر اللہ، میرے مولا نے فرمایا تجھے معلوم ہے استغفر اللہ کے اندر 5 باتیں موجود ہیں، پھر اپنی زبان سے کہ استغفر اللہ. کہا مولا بتائیے 5 باتیں کون سی ہے؟ کہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو تو نے غلط کام کر دیا اس پر شرمندگی کا اظہار کر، نادم ہو جا، غلطی ہوئی ہے مجھ سے. پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے. یہ پشیمانی سچی پشیمانی ہو، بات تک باقی رہے، میں دوبارہ سے وہ کام انجام نہیں دوں گا. تیسرا کام کیا ہے؟ کہا تیسرا کام یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا واجب تھا کہ جو چھوٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے تجھے افسوس ہوا ہے، جس کی وجہ سے تم نے توبہ کی ہے، اب اس واجب کی قضا انجام دے. قضا انجام دینا ضروری ہے. اگر روزے چھوٹ گئے تھے، خدا نخواستہ نمازیں چھوٹ گئی تھی، کسی کا مال چوری کر لیا تھا، خمس ادا نہیں ہوا تھا، تو جب تک ادائیگی نہیں ہو اس وقت تک توبہ نہیں ہو سکتی. تو توبہ کے اندر یہ 3 باتیں بیان کی. پھر فرمایا 2 باتیں اور بھی ہیں توبہ کے لیے. کیا خوبصورت بات ہے، یہ کہوں گا کہ یہ کمال توبہ کی نشانی ہے، اور یہ واقعا سچی توبہ کی نشانی ہے. مولا نے شاہ فرمایا اب سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ جس طرح سے تو نے گناہ میں لذت محسوس کی تھی، اب نیکیوں میں تجھے لذت محسوس ہو. یہ سچی توبہ کرنے والا ہے. اور آخری بات بیان کی کہ اگر تو نے مال کھایا تھا، حرام کھایا تھا، اور اس سے تیرا بدن پروان چڑھا تھا، تو اب اپنے بدن کی اتنی تو اصلاح کر لے اور اتنا صبر کر لے کہ وہ سارا مال حرام ضائع ہو جائے اور ختم ہو جائے، پھر تیری سچی توبہ قبول ہو. یہ ہے سچی توبہ. تو کچھ ایسے استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، خدا کی طرف سے آواز آئی سچی استغفار اگر ہوگی تو شیطان کی توبہ بھی قبول ہے. کہا سچی استغفار کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کہ ہم نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر لو. اب آدم تو چلے گئے، حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے، حضرت یحییٰ کا زمانہ ہے، حضرت آدم تو چلے گئے. اگر یہ سچی توبہ کرنا چاہتا ہے تو جائے قبر آدم کو سجدہ کر لے، یہ سچی توبہ ہو جائے. قبر آدم کو سجدہ کرے گا. یہ شیطان کے لیے ہے کہ شیطان سے وہ غلطی ہوئی تھی، حکم پروردگار تھا، حکم پروردگار کے نافرمانی کی.
کہا کہ چونکہ آدم کو سجدہ نہیں کر سکا، اب قبر آدم کو آ کر سجدہ کر لے تو ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے۔ حضرت عیسیٰ یا حضرت یحییٰ آئے شیطان کی خدمت میں، کہنے لگے کہ اے شیطان میں تیرے لیے بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں، آج سے تو بھی جنت میں جا سکتا ہے، تیری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ کہ بس مجھے توبہ کے اندر کیا کرنا ہوگا؟ کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، آدم تو اس دنیا میں نہیں رہے، اب قبر آدم کو جا کر سجدہ کر لے۔ شیطان کا جواب آیا، جب زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا تو مردہ آدم کو کیا سجدہ کروں؟ تو اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ جو آدم کو یا نبی خدا کو مردہ سمجھتا ہے وہ اور کوئی نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتا ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔